بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں جسے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ لگایا گیا وہ قادیانی تھا۔ صدر ایوب خان اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے سائنسی ایڈوائزر رہنے والے نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالسلام اتنے کٹر اور متعصب قسم کے قادیانی تھے۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ کون سے پاکستانی بزنس مین اور ارب پتی سیٹھ ہیں جو قادیانی مذہب کے پیروکار ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں میڈیا، شوبز، بیوروکریسی اور افواج پاکستان سمیت دیگر شعبۂ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ایسے مشہور و معروف پاکستانیوں کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ جو قادیانی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، مارچ 1989 میں پنجاب کے شہر گرداسپور کے نواح میں قادیان گاؤں سے قادیانی مذہب کی بنیاد رکھی گئی۔ تب سے مرزا غلام احمد کے پیروکار خود کو احمدی مسلم کہلوانے لگے، تو دوسری جانب علماء کرام نے قادیانیت کو غیر اسلام کہتے ہوئے مورچے سنبھال لیے۔ قیام پاکستان کے بعد 1953 کی تحریک ختم نبوت نے ایک بار پھر سے قادیانی ایشو کو ہائی لائٹ کیا۔ اس دوران فسادات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور لاہور شہر میں پہلی بار مارشل لا تک نافذ کرنا پڑا۔ لیکن پھر 7 ستمبر 1974 کا وہ تاریخی دن آیا کہ جب اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیا۔ پاکستانی شہریت رکھنے والے وہ کون سے مشہور لوگ ہیں جو قادیانی ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہیں سر ظفر اللہ خان چودھری۔ ظفر اللہ خان مشہور ڈپلومیٹ، قانون دان اور پاکستانی سیاستدان تھے۔ انگریز سرکار کی جانب سے انہیں سر کا ٹائٹل دیا گیا۔ وہ 1947 تک فیڈرل کورٹ آف انڈیا کے جج بھی رہے۔ 1937 کے الیکشن میں سیالکوٹ کے حلقے میں آل انڈیا مسلم لیگ نے سر ظفر اللہ خان کے بھائی چودھری اسد اللہ کو ٹکٹ دیا۔ قادیانی امیدوار کے مقابلے میں عطا اللہ شاہ بہاری نے اپنا امیدوار میدان میں اتارا اور پھر رزلٹ آیا تو مجلس احرار کے کینڈیڈیٹ نے الیکشن میں فتح حاصل کی۔ ظفر اللہ خان تحریک پاکستان میں بھی متحرک تھے اور جب ملک بنا تو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں انہیں پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ یہی مسٹر ظفر اللہ خان ایوب دور میں یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے صدر بھی رہے۔ ظفر اللہ خان کبھی بھی پاکستانی عوام میں مقبول نہیں تھے اور وہ ہمیشہ متنازع رہے۔ یہی وہ موصوف تھے کہ جن کے حوالے سے ہمارے دیندار حلقے میں یہ واقعہ اکثر سنایا جاتا ہے کہ انہوں نے کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ تک نہیں پڑھا تھا۔ صحافیوں کے پوچھنے پر ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لے یا ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں۔ چودھری سر ظفر اللہ خان 1 ستمبر 1985 کو فوت ہوئے۔ ان کی تدفین قادیانیت کے مرکز ربوہ میں واقع بہشتی مقبرے میں ہوئی۔ نمبر 2، پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام۔ نوبل انعام یافتہ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام 1926 میں صوبہ پنجاب کے ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ سابق صدر پاکستان ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے سائنٹیفک ایڈوائزر رہنے والے ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی سائنسدان ہیں جن کے سائنسی کمالات کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے۔ سال 1972 میں جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کا بطور مشیر سائنس کلیدی کردار تھا، لیکن بعد میں ڈاکٹر عبدالسلام ایٹم بم بنانے کے مخالف ہو گئے کیونکہ ان کے نزدیک جوہری ہتھیاروں سے دنیا کے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ قومی اسمبلی میں کئی روز بحث کے بعد جب 7 ستمبر 1974 کے روز آئین پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے احتجاج کرتے ہوئے اپنی نوکری سے ریزائن دے دیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے پاس 2 راستے تھے، یا فزکس چھوڑ دوں یا پاکستان۔ میں نے دکھی دل کے ساتھ پاکستان چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام عالمی شہرت کے حامل سائنسدان تو تھے ہی، لیکن وہ ایک کٹر مذہبی ذہن بھی رکھتے تھے۔ وہ مرزا ناصر کے حکم پر 1966 سے لے کر اپنے مرنے تک قادیانی جماعت کے عہدیدار رہے۔ یاد رہے کہ انہیں قادیانی مذہب کے پیروکار فرزند احمدیت کے نام سے پکارتے ہیں۔ نمبر 3، ڈاکٹر مجدد احمد اعجاز۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی طرح ان کا کزن مجدد احمد اعجاز بھی مشہور سائنٹسٹ تھا۔
اور اس نے نئے ISO دریافت کیے۔ وہ بطور سائنسدان پاکستان جوہری توانائی کمیشن میں خدمات دیتے رہے، لیکن 1974 میں جب قادیانیوں کو پارلیمنٹ میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو انہوں نے امریکہ کے لیے رہتے سفر باندھا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ دیا۔ مجدد احمد اعجاز سعودی عرب کی کنگ فہد یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے اور بعد ازاں وہ اٹلی شفٹ ہو گئے، جہاں وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کے قائم کردہ سینٹر میں پڑھانے لگے۔ اس کے بعد انہیں امریکی یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا اور امریکہ میں ہی 1992 میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 4، لیفٹیننٹ جنرل اختر حسین ملک۔ 65 کی جنگ میں دشمن بھارت کو دھول چٹانے والے اختر حسین آپریشن گرینڈ کلام کے کمانڈر تھے۔ 65 کی پاک بھارت جنگ میں کشمیر کے محاذ پر انہوں نے دشمن کو مار بھگایا اور پھر پیش قدمی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں چھمب کا علاقہ بھی فتح کیا۔ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے صلے میں انہیں ہلال جرأت سے بھی نوازا گیا۔ بعزادہ صدر ایوب خان نے اختر حسین ملک کو سینٹروں میں ڈپلائیڈ کرتے ہوئے ترکی بھیج دیا۔ جنرل اختر ترکی کے کیپٹل سٹی انقرہ میں اپنی سروسز دے رہے تھے کہ وہ 22 اگست 1969 کے روز ایک کار حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کی ڈیتھ باڈی کو پاکستان لایا گیا اور وہ بھی ربوہ یعنی چناب نگر میں مدفون ہے۔ واضح رہے کہ اختر حسین کے بھائی لیفٹیننٹ جنرل عبدالعلیم ملک بھی 1965 کی جنگ میں سیالکوٹ کے نزدیک چونڈا کے محاذ پر اپنی خدمات دیتے رہے۔ نامور پاکستانی کالم نگار وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب قومی نصاب میں 1965 کی جنگ کے بعد میں اختر حسین ملک کی بہادری پر مضمون شامل ہیں، لیکن بعد میں ان کا نام نصاب سے اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ وہ قادیانی تھے۔ نمبر 5، ایئر مارشل ظفر چودھری۔ وہ 19 اگست 1926 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 1945 میں انہوں نے رائل انڈین ایئر فورس میں کمیشن حاصل کیا اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اہم عہدوں پر اپنی خدمات دیں۔ جولائی 1971 سے مارچ 1972 تک انہوں نے PIA کی سربراہی کی۔ 3 مارچ 1972 کو وہ پاک فضائیہ کے سربراہ مقرر ہوئے اور 15 اپریل 1974 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے فاؤنڈنگ ممبر بھی تھے۔ نمبر 6، میجر جنرل افتخار خان جنجوعہ۔ ہلال جرأت اور ستارہ پاکستان کے اعزازات رکھنے والے میجر جنرل افتخار جنجوعہ نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں پاکستان کے لیے خدمات دیں۔ وہ 1971 کی جنگ کے دوران جموں کشمیر میں چھمب کے محاذ پر ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے ان کی موت واقع ہوئی اور ان کے بھائی اعجاز احمد خان جنجوعہ بھی پاکستانی فوج میں جرنیل کے عہدے پر رہے۔ نمبر 7، مرزا مظفر احمد۔ قادیان میں پیدا ہونے والے مرزا مظفر احمد ایک ماہر سفارتکار تھے۔ انہوں نے آزادی کے بعد سول سروس آف پاکستان کو جوائن کیا اور اہم منصوبوں پر کام کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا مظفر پر پاکستان میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا لیکن وہ بچ نکلے۔ پھر وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گئے۔ یہاں امریکہ میں یہ موصوف IMF کی کمیٹی کے رکن بنے، جبکہ بعد میں انہیں ورلڈ بینک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ بھارت اور پاکستان کا مابین ہونے والے سنتاس معاہدے میں بھی مرزا مظفر احمد کا نام لیا جاتا ہے۔ نمبر 8، پاکستان کے مشہور شاعر اور نغمہ نگار صابر ظفر کے لکھے ہوئے گانے لوگوں میں بے حد مقبول ہیں۔ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے صابر ظفر نازیہ حسن، سجاد علی اور جنون بینڈ کے علاوہ پاکستانی ڈراموں کے لیے سینکڑوں گانے لکھ چکے ہیں اور ان کے مشہور گانوں میں اے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، میری ذات ذرائع بے نشاں سمیت کئی دیگر شامل ہیں۔ نمبر 9، عاطف رحمان میاں ایک پاکستانی نیاد امریکی ماہر اقتصادیات ہیں۔ انہوں نے دنیا کے بہترین تعلیمی ادارے IMT سے اکنامکس میں PhD مکمل کی اور یونیورسٹی آف شکاگو، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پڑھانا شروع کیا۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کی جانب سے عاطف میاں کو دنیا کے ٹاپ 25 اکانومسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ عاطف میاں کو پاکستانی شہرت اس وقت ملی جب 2018 میں عمران خان نئے وزیر اعظم پاکستان بنتے ہی اسے اپنے اکنامک ایڈوائزری کونسل میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں وہ مذہبی حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل اور احتجاج سامنے آیا تو عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے اور عاطف میاں کو مشاورتی کونسل سے فارغ کر دیا۔ نمبر 10، منصور اعجاز۔ 1961 میں امریکی ریاست فلوریڈا میں پیدا ہونے والا منصور اعجاز میمو گیٹ اسکینڈل کے حوالے سے پاکستان میں مشہور ہوا۔ یاد رہے کہ منصور اعجاز ڈاکٹر مجدد احمد اعجاز کا بیٹا ہے۔
جس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ نیو یارک میں مقیم منصور اعجاز ایک ارب پتی بزنس مین ہے۔ منصور اعجاز پچھلی 2 دہائیوں سے امریکی خفیہ ادارے CIA کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وہ کئی سالوں سے CNN، فاکس نیوز اور BBC کے علاوہ کئی دیگر چینلز میں بھی تجزیہ کار کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا، اور اس کے علاوہ منصور اعجاز کے کالم اور مضامین باقاعدگی سے فائنینشل ٹائمز اور ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہوتے رہے۔ اپنے ٹی وی تبصروں اور اخباری مضامین میں اس کا خاص نشانہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور ISI ہے، جس کے خلاف پچھلی کئی دہائیوں سے لکھ رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔